अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम जरशीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, पीटीआई के चेयरमैन ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ना ही इसमें मेरा हाथ है। और वो कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ किया गया है पार्टी के रहनुमाओं ने और पार्टी के कारकुनान ने किया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, ये खान साहब का ये दूसरा कि तीसरा बयान है जो ये बात कर रहे हैं कि जी ये मेरा लेना। पहले ये कहते थे, जब पहली बार ये गिरफ्तार हुए और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और इनको बुलाया गया, तो उस वक्त भी इनका बयान ऑन रिकॉर्ड है। इन्होंने कहा जी अब मुझे छोड़ रहे हैं लेकिन मुझे फिर गिरफ्तार करेंगे, फिर ये रद्द अमल आएगा। ये भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर उन्होंने कहा जी ये हमारे वर्कर नहीं है, पता नहीं कहाँ से आए, कोई और लोग हैं, इन्होंने डाले हैं। खुद इन हमारे जो पुरअमन था उसमें लोग शामिल हो गए या हमारे, हालांकि इनके लोगों की वीडियो ऑडियो पैगामात मौजूद हैं, ठीक है, और उनके हाथों में झंडे, और वो खुद कह रहे हैं मेरा पीटीआई फलाने से ताल्लुक है, हम ये ऐसी की तैसी कर देंगे, इनकी खवातीन थी। तो ये अभी तीसरा बयान है कि मेरा, अभी ये जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैंने ये काम नहीं किया, ये पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं का काम है। अच्छा, ये देखें ना, ये बड़ी बायस शर्म भी है इनके लिए यानी एक गैरत का मकाम है कि अपने पार्टी कारकुनों को बचाने के बजाय, अपने रहनुमाओं को बचाने के बजाय खान साहब ने उन पे मलबा डाल दिया। यानी उन्होंने किया मैं ना कुछ हासिल वसूल, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। हालांकि ये कई लोगों ने कहा है और वो जो पकड़े गए उन्होंने बयान दिए हैं कि जी ये जो 9 मई के वाक़े से पहले 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी, उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, जाज चौधरी, महमूद रशीद, इनको जो लाहौर के रहनुमा हैं, और इनका वो भांजा साम न्याजी, वो मौजूद, उन्होंने ये सारी प्लानिंग की है और खान साहब के कहने पे की है। ये खान साहब ने सबको बताया था कि तो आपने वहाँ जाना है अगर मेरी गिरफ्तारी हो। तो ये वहाँ प्लानिंग हो कि ये कोई मनसूबा बंदी के तहत हुआ है, कोई ये कि ऐसे नहीं हुआ। और खान साहब को चाहिए था, अभी क्या चाहिए, लेकिन उनको पहले चाहिए था कि पार्टी कारकुनों को का दफा करते और उन्हें रिहा करवा, उनको रिहा करवा, कहते कि मुझे गिरफ्तार करो, पार्टी कारकुनों को छोड़ो, मैं कसूरवार, इसका मतलब मैंने ये इन्होंने अल्लाह के वाले छोड़ दिया। भाई ये देखे ना, जलते जेल पे रहेंगे। देखे ना, खान साहब की जो एक सियासत है ना, इसकी अपनी ये सेल्फिश बंदा है, खुद गर्ज आदमी है। ये शुरू का, ये आज का नहीं है, लेकिन कुछ लोग जानते नहीं है। मैं तो इसको 1980 से जानता हूँ, 1980 से क्रिकेट के हवाले से, हम खुद क्रिकेट खेला करते थे, तो ये उस हवाले से हम तो इसे जानते हैं। लेकिन ये जो नई नस्ल है या ये जो एंकर हैं, ये सियासी लोग हैं, इन्हें बड़ी क्लोज नहीं जानते। इनके अगर जानना भी शुरू हुए 10 साल हुए इन्होंने देखे। खान साहब को हमने बड़ा क्लोजली देखा है क्रिकेट खेलते, उसमें भी इस शख्स ने बदतमीजी, खुदगर्दी की इंतहा कर दी थी। क्रिकेटर अगर बोले ना, इसके बहुत कुछ मवाद है, लेकिन क्रिकेटर बोलते नहीं है ना, वो सियासत में है, हमें पता है इस चीज़ का। खान साहब जो है खुदगर्दी की अलामत है। खान साहब खुदगर्ज बंदा है, वो चाहता है मेरे साथ कुछ ना हो, मेरे को तरक्की मिले, मेरे एहसास बढ़े, मुझे परेशानी कुछ ना हो, दूसरों को होती है। इनकी आप देखें ना, जिस शख्स ने खान साहब पे एहसान किया ना, इन्होंने एहसान फरामोशी की। कोई भी आप इनके पीछे देख लें जो इनके साथ पीछे चलते रहे और इनकी मदद इमदाद करते रहे। ये नवाज शरीफ के वालिद साहब हैं, मियाँ शरीफ, उन्होंने 89 में 50 करोड़ रुपया इनको दिया था शौकत खानम के नाम पे, अपनी जाती जेब से। वजीर ना उस वक्त वजीर आजम था नवाज शरीफ, ना कोई, इन्होंने अपनी जाती, क्योंकि ये वेलफेयर का काम कर रहे थे, अपने खैरात और ज़कात का लोगों से लेके एक इदारा बना रहे थे, तो इसलिए दिया। साग डार साहब इनके घर के आगे बैठे रहता था, ये उधर चंदे के लिए, और बहुत लोग हैं उनके लिए ये काम करता था। फौजिया कसूरी इनकी बहुत पुरानी वर्कर है, वो इनके लिए काम करती थी चंदे के लिए अमेरिका में, उसने भी छोड़ दिया। ये अकबर एस बाबर कौन है, ये भी पुराना साथी है। इसको ये सिर्फ इस्तेमाल करके बंदे को, यानी उसको टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया और फिर उसको भाई साहब अब क्या होगा, जिन बहनों के भाई, जिनकी बहनें जेलों में हैं, उनका क्या? देखे ना, ये तो खान साहब का इशू है ना। देख, जो पार्टी का सरबराह होता है वो, यानी सियासी जो लोग होते हैं, कारकुन होते हैं, वो बाप होता है, उसका सियासी बाप होता है जो उनको रखवाली करता है,
ان کو دیکھ بھال کرتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اچھے وقت پہ آپ مزے کرو, ان کا ذہن سازی کر کے حملے کراؤ اداروں پر اور ان کو جلاؤ گراؤ. فوجی تنصیبات پہ آج تک وہ حملہ ہوا ہی نہیں ہے آج تک. یعنی بھٹو قتل ہو گیا, عدالتی قتل ہوا, بے نظیر کا قتل ہوا, نواز شریف کو جلا وطن کیا گیا, آئی جے کر بنایا گیا, نائلی جعلی نائلی کی گئی, لیکن کسی نے نہیں فوجی تنصیبات پہ حملے کیے. تو پہلی بار ہوا ہے. اور اس شخص نے اتنی ذہن سازی کی ہے عوام کی, اور یہ جو نوجوان نسل خاص کر, کہ ان کی ذہن سے آئندہ 20-25 سال تک یہ نہیں جا سکتی, ان کے دماغ سے یہ فتور. تو اس لیے یہ خان صاحب جو ہے نا, یہ بہت خطرناک ہے. جنرل باجوہ کی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, جنرل باجوہ کی وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی ہے. کتنی شرمناک بات ہے کہ ایک بندہ ان سے پوچھ رہا ہے کوئی سوال کیا, اس نے بولا جی میں جرنیل نہیں ہوں, تو یہ نہ کریں کہ ویڈیو نہ بنائے, میں پولیس کو بلاؤں گا. تو آگے سے اس نے پھر غلیظ باتیں کی, گالی دی. تو یہ ہمارے لیے, مجھے دیکھ کے مجھے شرمندگی ہوئی اور مجھے تھوڑی سی ایسا عزیمت اٹھانی پڑی کہ یار یہ ہمارے فوجی جرنیل ہے, یعنی یہ ایسا کیوں کام کرتے ہیں جس سے ان کو گالی پڑے یا ان کو کوئی گالی دے. دیکھیں نا, باجوہ صاحب نے یعنی جب یہ آرمی چیف تھے, انہوں نے 2 دفعہ ایکسٹینشن لی. ایک دفعہ نواز شریف نے ان کو لگایا, دوسری بار انہوں نے, نواز شریف تو ایکسٹینشن نہیں دینی تھی اس نے, تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ عمران خان کو لائے اپنے کندھے پہ بٹھا کے, سب کام اس کے کیے. ٹھیک ہے, نواز شریف کو انہوں نے ذلیل و رسوا کیا, ان کی فیملی کو, نون والوں کو, سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دی پارٹی. کوئی پارٹی اندر سے توڑی, کسی کو ٹکٹ نہیں لینے دیا, یعنی بہت کچھ کیا. اور آج اسی باجوہ کو وہی پی ٹی آئی کے ہی لوگ گالیاں دے رہے ہیں. یہ مکافات عمل ہے امجد صاحب, یہ آپ اللہ پاک کی ان کو نو ایک سزا ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ آپ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. اس شخص نے نواز شریف کے ساتھ بھی پی ٹی آئی والے یہی کچھ کرتے رہے, گالی گلوچ باہر کہیں مل جاتے. تو آج باجوہ صاحب سے ہوا ہے, یہ مکافات عمل ہے. یہ ہمارے جو حاضر سرور جرنیل ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے لیے ایسا کچھ کر جائیں جس سے ہمیں بعد میں ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے, ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں, ہمیں کوئی گالی گلوچ نہ کرے, کہیں نظر آ جائے تو ہمیں سلوٹ کرے, ہمیں گالی نہ دے. اور میری یہ جو حاضر سرور جرنیل ان سے میری ابتدا ہے کہ ایسا کوئی کام کریں اس ملک میں امن ہو, لوگوں کو روزگار ملے. یہ جو تباہی بربادی کر کے چلے گئے, یہ جنرل باجوہ جو ہیں یہ ذمہ دار ہیں, عمران خان ذمہ دار نہیں ہے. کیونکہ عمران خان کو لانے والے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید ہیں, اور یہ میاں ثاقب نثار ہیں, کھوسا ہیں, یہ لوگ ذمہ دار ہیں. انہوں نے تباہی کی ہے اداروں کی, اور آج وہ مزے سے یورپ میں گھوم رہے ہیں, اور یہاں عوام جو بیچارے ہیں پاکستان کے وہ در بدر ہو رہے ہیں. مہنگائی, پریشانی, معیشت تباہ, ملک کی بری حالت کر دی ہے انہوں نے. اور خود دیکھیں نا, یورپ میں مزے سے ٹھنڈی ہوائیں لگوا رہے ہیں, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی. پینشن انہیں مل رہی ہے, مراد انہیں مل رہی ہیں, انہیں کیا جانے جی پاکستان کون ہے. پاکستان سے مراد صرف لیتے ہیں, باقی ان کی زندگیاں جو ہے نا وہ یورپ میں گزرتی ہیں, امریکہ میں گزرتی ہیں. عباسی صاحب, پی ٹی آئی کی جو گرفتار خواتین ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جا رہی ہے, لیکن حکومت جو ہے ان کا دفاع کر رہی ہے کہ ان پہ الزام لگایا جائے. لیکن جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ان پہ الزام لگائی جا رہی ہے. دیکھیں نا, یہ ایک اور یہ پی ٹی آئی کے لیے یعنی شرمندگی کی بات ہے کہ اپنی کارکنوں کو, اپنی خواتین کو, یعنی خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی ان سے جنسی زیادتی ہو رہی ہے. یعنی کارکن تو اپنی جگہ کہہ رہے ہیں, سوشل میڈیا میں ٹیمیں جو بنائی, خان صاحب نے بھی کہا. اور بھائی ان کو شرم آنی چاہیے کہ اپنی خواتین کو ایسا الزام لگا رہے ہیں کہ جنسی زیادتی. بھائی انہوں نے پوری عمر جیل تو نہیں رہنا, انہوں نے باہر بھی آنا ہے نا. تو باہر آ کے وہ کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کے جنسی زیادتی ہوئی ہے, وہ کسی کی بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, ان کے بچے ہیں, ان کے ماں باپ ہیں, ان کی فیملی ہے, وہ کیا بتائیں گی وہاں. یعنی کوئی شرم نہیں ہے. لیکن یعنی وائرل ہوئی ہے, اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا. بالکل وہ کہہ رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم کیا کہیں گے, ہم سے ہوئی ہے. اور بھائی وہ بھی خواتین ہے نا, وہ بھی کسی معاشرے کا حصہ ہے. لیکن جس پہ الزام لگ جائے اگر جب واپس آئیں گے وہ کیا منہ دکھائیں گے. یہی میں کہہ رہا ہوں, رانا ثنا اللہ نے کہا ہے جی جو پی ٹی آئی کی عورتیں ہیں, خواتین ہیں, وہ ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں نا جو مخالف ہے سیاسی وہ کیا بیان دے رہا ہے, ایک خاندانی نسلی بیان دے رہا ہے. اور جو پی ٹی آئی کے خود اپنے لوگ ہیں وہ انہیں کہہ رہے ہیں ریپ ہوا ہے. اچھا, ابھی حکومت ان کا دفاع کر رہی ہے اور یہ الزام دار الزام لگا رہے ہیں. اب اس کا ایک ہی حل ہے, یہ بار بار کبھی آئی جی آ جاتے ہیں, کبھی وہ خواتین ایس ایس پی آ جاتی ہیں, جی کچھ بھی نہیں ہوا, یہ دیکھیں جیل میں ویڈیو, یہ وہ. بھائی ایک سمپل سی بات ہے, ایک وہ بیان جاری کر دیں, یہ سب چپ ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے، ان کو اتنی عقل سمجھ نہیں ہے بھائی. ایک وہ بیان دیں کہ بھائی جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، کوئی بہت بول دے بھائی یہ زیادتی ہوئی ہے، ہم جو ساری خواتین ہیں جو جس کے الزام لگائیں گے کہ بھائی اس پہ زیادتی ہوئی، ہم اس کا میڈیکل کرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، میڈیکل میں پتہ چل جائے گا کہ ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہوگی تو ہم اسی وقت اس کا سزا بتائیں گے کہ بھئی کس نے کی، وہ جس پہ انگلی اٹھائے گی ہم اس کو سزا دیں گے. اگر نہیں ہوئی ہوگی تو صاف پتہ ہے. اس میں کون سی بات ہے یار، آپ بار بار پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اگر جی نہیں ہوئی، یہ دیکھیں جی کبھی رانا ثناء اللہ آ جاتے ہیں، کبھی آئی جی آ جاتا ہے، کبھی وہ عورت ہے ایس پی آئی جی ڈی آئی جی وہ آ جاتی ہے. تو آپ ایک بیان جاری کر دیں بھائی جس سے ساتھ بھی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں، ہم اس کا میڈیکل چیک میڈیکل کرا دیں گے. اگر اس میں ثابت ہو گئی تو وہ ہمیں بتائے جس نے کیا، جس پہ ہاتھ رکھے گی ہم اس کا بھی میڈیکل کرا کے تو وہ پتہ چل جائے گا ہوئی ہے. اس میں کوئی بات ہی نہیں. یہ تو دونوں طرف سے سیاست کر رہے ہیں نا، وہ الزام لگا رہے ہیں. یہ کبھی آئی جی آ جاتا ہے، کبھی کیا بولتا ہے، کبھی کیا کہتے ہیں. یار یہ کوئی طریقہ ہے بھائی؟ سیدھا یہ ایک فارمولہ ہے. ٹھیک ہے، جو ابھی دیکھیں نا عام جو حالات میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، عورت ہے یا کوئی عام دی، اس کو کیا کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کا فوری میڈیکل کراتے ہیں. تو وہاں تو سیاست نہیں ہوتی. یہاں کیوں سیاست کر رہے بھائی؟ سیدھا بولو ٹھیک ہے جی ہم میڈیکل کرا دیں گے، اور میڈیکل ثابت ہو گیا اور اس نے جس پر انگلی رکھی، جس عورت نے کہ بھئی اس نے زیادتی کی، اس کا بھی میڈیکل کرا کے میچ ہو گیا تو بس ثابت ہو گیا تو اس کو سزا ہو جائے گی. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آپ خود پیچھے ہٹ جائیں گے، کوئی الزام نہیں آئے گا. آپ یہ بیان دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شکریہ عباس صاحب. ناظرین یہ تھے اشفاق عباسی صاحب جن کا تجزیہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.